جنگ بندی سے متعلق حماس کے ہر فیصلے کو قبول کریں گے حزب اللہ۔ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ جوہری مذاکرات جاری ہیں، ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ کا بیان۔ ترکی کی روس اور نیٹو کے درمیان ممکنہ تصادم پر تشویش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات سے متعلق حماس کے ہر فیصلے کو قبول کریں گے۔ حسن نصر اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں غزہ میں جنگ بندی کے بعد وہ اسرائیل پر حملے روک دیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی، مصری اور قطری ثالثوں کے ذریعے اسرائیل اور حماس کے درمیان مجوزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی طرف سے اسرائیل پر ہونے والے حملوں کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عمان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان رازدارانہ طور پر جوہری مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی اخبار اعتماد کی رپورٹ کے مطابق علی باکری نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکراتی عمل رازدارانہ طور پر ہو رہا ہے، اس لیے اس کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ ایرانی اعلیٰ سفارتکار کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پیر کو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا تھا کہ امریکہ نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی قیادت میں ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حال ہی میں منتخب ہونے والی ایران کے صدر پزشکیان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حقیقت پسندانہ خارجہ پالیسی کو فروغ دیں گے تاکہ جوہری مذاکرات میں شامل ممالک کے ساتھ تناؤ کم کر کے 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کیا جا سکے۔ ایران کی ایک اعلیٰ عدالت نے امریکہ کو 6 ارب 70 کروڑ ڈالر کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جب تہران پر عائد امریکی پابندیوں کے بعد سویڈش کمپنی نے نایاب بیماری کے لیے طبی سامان کی سپلائی روک دی تھی۔ ایرانی خبررساں ایجنسی ارنا کے مطابق معاوضہ ادا کرنے کا یہ حکم 300 لوگوں کی طرف سے دائر مقدمے میں کیا گیا ہے، جن کی ادویات کی سپلائی رکنے کے بعد جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچا تھا۔ ارنا نے دعویٰ کیا کہ سویڈش کمپنی کی طرف سے سپلائی روکنے کے بعد 20 مریض ہلاک ہو گئے تھے۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران پر امریکی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے سویڈش کمپنی نے ایران کے ساتھ اپنی تجارت کو ختم کر دیا تھا۔ ترکی کے صدر نے روس نیٹو تنازع میں ممکنہ تصادم پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ روس اور نیٹو کے درمیان کوئی بھی براہ راست تصادم پریشان کن ہے۔ صدر طیب اردوان نے یہ بات اس وقت کی جب روسی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ روس نیٹو اتحادی ممالک کے انتہائی سنگین خطرے کو روکنے کے لیے جوابی اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر صدر اردوان نے کہا کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو براہ راست تصادم کا باعث بنے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ واشنگٹن میں ہونے والی نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر مغربی دفاعی اتحاد نے یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی دفاعی امداد اور کئی F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم نے جمعے کو اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات میں کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہ ہونے کے بعد وہ انتہائی دائیں یا انتہائی بائیں بازو کے ارکان والی حکومت کے قیام کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ جب اتوار کو ہونے والے انتخابات کے بعد سیاسی جماعتیں ایک مخلوط حکومت بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان انتخابات میں انتہائی بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نے مجموعی طور پر 193 نشستیں حاصل کی تھیں۔ صدر میکرون کی جماعت نے 164 جبکہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت نے 143 نشستیں حاصل کی تھیں۔ ادھر صدر میکرون نے بائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ انہیں آئندہ حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ 26 جولائی کو شروع ہونے والے پیرس اولمپکس تک موجودہ حکومت برقرار رہے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔